अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। महलिक कोरोना वायरस ने मजीद 83 घरानों में सफ़े मातम बिछा दी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1893 नए मरीज सामने आ गए। माफियाज अपने मफादात की हिफाजत की जंग लड़ रहे हैं और कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं PDM वाले फौज से कहते हैं हुकूमत गिरा दो। मनफी बयानात सप्लायर्स का किरदार अदा करने वालों के हाथ में चले जाते हैं। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं अफ़गान कौमी सलामती मुशीर के गैर ज़िम्मेदाराना बयानात पर दुख होता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की नवाज शरीफ पर कड़ी तनकीद। बिलावल भुट्टो कहते हैं रायवंड के वज़ीर आज़म को सज़ा के बावजूद बाहर भेज दिया गया, यह एहतसाब नहीं। पानी के बाद सिंध हुकूमत नौकरियों पर डाका डाल रही है। हलीम आदिल शेख कहते हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की नौकरियां मेरिट पर नहीं हैं। इम्तहानात के हवाले से तुलबा तालबात तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गए। असातिज़ा कराम ने वैक्सीनेशन के बाद तालीमी इदारों की बंदिश के खात्मे की उम्मीदें वाबस्ता कर लीं। बारिश और जालाबारी ने तबाही मचा दी। एक शख्स जाँ बहक, 500 से ज़ायद मवेशी हलाक हो गए। बिजली की तरसील का निज़ाम मुअत्तल हो गया। कनाडा भर में कोरोना के बाद तेज़ी से जारी है। मरीजों की मजमूई तादाद 13,87,445 तक जा पहुंची। हलाकतें 25,644 हो गई। ओंटारियो में वैक्सीन की दूसरी खुराक की फरहमी, हुक्काम की मुशावरत। लॉन्ग टर्म केयर होम्स में पाबंदियों में नरमी। हुक्काम का कहना है कि लोगों को जल्द वैक्सीन फराहम करने के लिए रास्ते तलाश कर रहे हैं। कनाडा में कोरोना करेंटीना से इनकार करने वालों को भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत ने कवायद मजीद सख्त कर दिए। इनकार करने वालों को $5,000 जुर्माने का सामना भी करना पड़ सकता है। ब्रिटिश कोलंबिया में कदीम कबाइल के बच्चों की बाकियात मिलने के बाद हुकूमत पर दबाव बढ़ने लगा। जगमीत सिंह ने हुकूमत से अहम मुतालबात कर दिए। कहते हैं हुकूमत को ज़बानी जमा खर्च के बजाय अहम इक़दामात करना होंगे। नॉर्वे में जासूसी का इल्ज़ाम, अमरीकी सिफारती एहलकार को समन जारी कर दिए गए। अमरीका की जानिब से फ़िलहाल कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। अमेरिका कोरोना वैक्सीन की 8 करोड़ से ज़ायद खुराकें दुनिया को अतिया करेगा। 25% वैक्सीन इत्तेहादी ममालिक को दी जाएगी। अमेरिका एस्ट्राज़ेनेका की मज़ीद 6 करोड़ से ज़ायद खुराकें दुनिया को अतिया करेगा। कोरोना वायरस से दुनिया में अमवात की तादाद 37,17,000 से बढ़ गई। मुतासर होने वालों की तादाद 17,29,90,000 से तजावुज़ कर गई। 15 करोड़ 56 लाख से ज़ायद अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से 83 अफराद जाम बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 21,105 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,28,588 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,893 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,41,390, सिंध में 3,21,425, खैबर पख्तूनख्वा में 1,33,746, बलोचिस्तान में 25,476, गिलगित बल्तिस्तान में 5,623, इस्लामाबाद में 81,540 जबकि आज़ाद कश्मीर में 19,388 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,34,20,779 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 52,859 नए टेस्ट किए गए। अब तक 8,56,005 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि
57 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 83 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 21,105 ہو گئی۔ پنجاب میں 10,184، سندھ میں 5,089، خیبر پختونخوا میں 4,125، اسلام آباد میں 763، بلوچستان میں 287، گلگت بلتستان میں 107 اور آزاد کشمیر میں 550 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیراعظم عمران خان نے حزب مخالف کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ خود کو ڈیموکریٹک موومنٹ کہنے والے فوج سے کہتے ہیں حکومت گرا دو۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں لودھراں تا ملتان شاہراہ کی اپ گریڈیشن اور بحالی منصوبے کی سنگ بنیاد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پچھلی حکومت کے مقابلے میں ہماری حکومت نے 3 گنا زیادہ سڑکیں بنائی ہیں۔ ہماری حکومت کے پہلے ہی ہفتے میں کہا جانے لگا کدھر ہے نیا پاکستان، اور حکومت ناکام ہو گئی۔ ہم نے 2.5 سال بہت صبر سے گزارے، میڈیا میں بہت تنقید ہوئی، اپوزیشن نے بھی NRO نہ ملنے پر تنقید کی کہ ملک تباہ ہو گیا۔ میرے اپنے لوگوں کو مشکل وقت سے گزرنا پڑا، کل بھی اپوزیشن نے مل کر ڈرامہ کیا ہے کہ ملک بربادی کی طرف چلا گیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ میڈیا نے بھی عوام کو تاثر دیا کہ یکدم بٹن آن کر کے نیا پاکستان بن جاتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، معاشرے میں تبدیلی جدوجہد سے آتی ہے، کوئی بھی معاشرہ جدوجہد کے بغیر نہیں بدلتا۔ اس نظام میں پنجے گاڑے ہوئے اور فائدہ اٹھانے والے لوگ اسٹیٹس کو بدلنے کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں۔ تو 2.5 سال بڑے صبر سے گزارے، بڑی میڈیا میں تنقید ہوئی، اور اپوزیشن تو خیر مجھے پتا تھا انہوں نے تنقید کرنی ہے جب تک NRO نہیں ملنا، تو وہ تنقید ہوتی گئی کہ جی پاکستان تباہ ہو گیا، اور پھر ابھی بھی کل ان ساروں نے مل کے کوئی ڈرامہ کیا کہ پاکستان بربادی کی طرف چلا گیا۔ اور ہم میرے اپنے لوگوں کو بھی یہ بڑا مشکل وقت سے گزرنا پڑا، کیونکہ ہمیں مسلسل ہر روز تنقید سننی پڑی، اور لوگوں کو بھی اس طرح میڈیا نے ایک تاثر دیا کہ ایک دم ایک بٹن آن کرتے ہیں اور نیا پاکستان بن جاتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مافیا سے یا کرپٹ نظام سے آزادی جدوجہد کا نام ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک دم آزاد ہو جائیں۔ ملک میں اس وقت 1947 کے بعد نظام بدلنے اور مافیا سے آزادی کی بہت بڑی جدوجہد چل رہی ہے۔ ہر جگہ مافیا بیٹھا ہے جس کی کوشش ہے کہ کسی طرح حکومت ناکام ہو جائے تاکہ وہ پہلے کی طرح کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھاتا رہے۔ آج ہماری یہ قانون کی حکمرانی کی جدوجہد نسلوں کے لیے بہت اہم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 1947 کے بعد یہ ایک بہت بڑی سٹرگل چل رہی ہے پاکستان کا نظام بدلنے کے لیے، مافیاز سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے۔ ہر جگہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ اپوزیشن کہتی ہے NRO دو ورنہ حکومت گرا دیں گے، فوج کو بلا رہے ہیں، خود کو ڈیموکریٹک موومنٹ کہتے ہیں اور فوج سے کہہ رہے ہیں کہ حکومت گرا دو۔ چینی قبضہ اور سیاسی مافیاز اپنے مفادات کی حفاظت کی جنگ لڑ رہے ہیں اور کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کے باہر اربوں ڈالر پڑے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ حکومت ان سے یہ پیسہ واپس نکلوائے گی۔ ان کی چوریاں سامنے آ رہی ہیں، اس لیے چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہی کسی نہ کسی طرح حکومت گرا دی جائے۔ جو بھی ملک خوشحال ہے وہاں قانون کی حکمرانی ہے، وہاں طاقتور قانون کے نیچے ہے، وہاں کوئی چینی مافیا نہیں پھر رہا، کوئی قبضے مافیا نہیں ہے، وہاں کوئی پولیٹیکل مافیاز نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی ہمیں NRO دو نہیں تو ہم گورنمنٹ گرا دیں گے، فوج کو بلا رہے ہیں کہ فوج آگے گورنمنٹ گرا دے، اپنے آپ کو ڈیموکریٹک موومنٹ کہتے ہیں، فوج کو کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ گرا دو۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ ہمارے مقاصد بہت واضح ہیں، ہم خطے میں امن و استحکام کا قیام چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ افغانستان کے تناظر میں منعقدہ سہ فریقی اجلاس اور خطے کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ 44% امریکی اور اتحادی افواج افغانستان سے نکل چکی ہے۔ مکمل انخلاء کے لیے 11 ستمبر کی تاریخ کا اعلان ہوا ہے اور افغانستان اس وقت بہت نازک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز سہ فریقی اجلاس میں افغانستان اور چین کے وزرائے خارجہ کے ساتھ تفصیلی بات ہوئی۔ میں نے افغان وزیر خارجہ کو دعوت دی ہے کہ وہ پاکستان آئیں تاکہ ہم افغان امن عمل، دوحہ میں جاری مذاکرات اور مستقبل کی حکمت عملی کے حوالے سے مزید تبادلہ خیال کر سکیں۔ ایک طرف پاکستان کا کردار انتہائی مثبت اور تعمیری ہے
اور دوسری طرف افغان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جب غیر ذمہ دارانہ بیانات دیتے ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ انہیں علم ہونا چاہیے کہ یہ منفی بیانات سپلائرز کا کردار ادا کرنے والوں کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمارے مقاصد بہت واضح ہیں، ہم خطے میں امن و استحکام کا قیام چاہتے ہیں۔ ہمارا مقصد اس خطے کو معاشی انضمام اور روزگار کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ یہ بیانیہ ہمارے جغرافیائی اقتصادی ایجنڈے کے عین مطابق ہے۔ ہم اقتصادی سفارتکاری پر اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ اس وقت ہمیں غربت، مہنگائی اور بے روزگاری جیسے چیلنجز کا سامنا ہے، جن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں معاشی انضمام، سرمایہ کاری اور تجارت کے حجم میں اضافے اور روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ وزیر اعظم آپ کشکول لے کر ہر ملک کیوں جا رہے ہیں؟ آپ عرب ممالک جا کر بھی کیوں مانگ رہے ہیں؟ بجٹ پیش ہوگا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ رائیونٹ کے وزیر اعظم کو سزا کے باوجود باہر بھیج دیا گیا، یہ احتساب نہیں، پولیٹیکل انجینئرنگ اور سیاسی انتقام ہے۔ وزیر اعظم کی بہن پر الزام لگے تو کچھ نہ ہو، یہ کس قسم کا ایک پاکستان ہے؟ وزیر اعظم کے دوستوں پر الزام لگے تو وہ جیل نہیں جاتے۔ دارالحکومت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ حکومت کو عام آدمی کا احساس ہی نہیں ہے۔ وزیر اعظم کا عام آدمی سے کوئی تعلق نہیں، عام پاکستانی دکھ اور مشکلات سے گزر رہا ہے۔ غربت اور بے روزگاری تاریخ کی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ عام آدمی کا دن گزشتہ روز سے زیادہ برا ہوتا ہے۔ یہ کس قسم کا ایک پاکستان ہے؟ رائیونٹ کا وزیر اعظم کو کنوکشن کے باوجود باہر بھیجا جاتا ہے، لندن میں بیٹھا ہے۔ اس انصاف کا نظام میں، اس احتساب کا نظام میں، اس نیا پاکستان جہاں NRO نہیں دیا جاتا ہے، اور جو نواب شاہ کا صدر ہو، جھوٹا الزام لگے تو 3 سال تک میڈیکل بیل پہ ہو، کبھی کسی کراچی کا ہاسپٹل میں جاتا ہے، کبھی کسی اسلام آباد کے ڈاکٹر سے ملتا ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں ملک ترقی کر رہا ہے، ان کے ATMs کے لیے مشکل وقت ضرور ختم ہوا ہوگا۔ وزیر اعظم وزراء ترجمان معیشت پر بیان بازی کر رہے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم ترقی کا ڈھول پیٹ رہے ہیں۔ جس وزیر اعظم نے مہنگائی کے ریکارڈ توڑے وہ کہتے ہیں ملک ترقی کر رہا ہے، کہتے ہیں GDP میں اضافہ ہوا، شرح نمو کے دعوے حقیقت کے برعکس ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ آپ کشکول لے کر ہر ملک کیوں جا رہے ہیں؟ آپ عرب ممالک جا کر بھی کیوں مانگ رہے ہیں؟ بجٹ پیش ہوگا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ امید ہے بجٹ کے بعد IMF کے شکنجے سے نکل جائیں گے۔ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں پاکستان کے حالات کیا ہیں۔ پیسہ بھی ہے، معیشت ترقی بھی کر رہا ہے، تو وہ تمام پاکستان کے مسائل ایک ہفتے کے اندر پھر حل کرنے والا ہے۔ میں ہوں، آپ ہے، ہم دیکھیں گے، بجٹ پیش ہوگا، پتہ لگے گا، دودھ کے دودھ اور پانی کے پانی نظر آ جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف حلیم عادل شیخ کا کہنا ہے کہ سندھ پبلک سروس کمیشن سولنگی پبلک سروس کمیشن ہے، کمیشن کی نوکریاں میرٹ پر نہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف حلیم عادل شیخ نے کہا ہے کہ اپوزیشن سندھ کے مسائل پر متحد ہے۔ سندھ کے عوام کو حق دلانا ہمارا فرض ہے۔ آج سندھ میں بنیادی سہولیات موجود نہیں۔ سندھ اسمبلی کے باہر ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے حلیم عادل شیخ کا مزید کہنا تھا کہ سندھ پبلک سروس کمیشن سولنگی پبلک سروس کمیشن ہے، کمیشن کی نوکریاں میرٹ پر نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ثابت ہو گیا پبلک سروس کے ادارے کو تباہ کیا گیا ہے۔ پانی کے بعد سندھ حکومت نوکریوں پر ڈاکہ ڈال رہی ہے۔ جو ہم کہتے تھے سولنگی پبلک سروس کمیشن، سندھ پبلک سروس کمیشن، اور اس کو ہم بعد میں ہم نے کہا سفارشی پبلک سروس کمیشن۔ سندھ پبلک سروس کمیشن کو کل ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا، 2 سال کی میں جو نوکریاں دی گئیں اس کو فارغ کر دیا گیا، دونوں چیئرمین ممبر سیکرٹری کو ہٹا دیا گیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں ثابت ہو گیا کہ انہوں نے پبلک سروس کمیشن جو ایک اعتماد کے ادارے تھے اس کو بھی انہوں نے تباہ کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر کا مزید کہنا تھا کہ جب بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اجلاس ختم کر دیا جاتا ہے۔ سندھ کے پانی پر اسمبلی میں شور مچایا گیا۔ حلیم عادل شیخ نے یہ بھی کہا کہ سندھ کے آبادگار احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر ہیں، پانی چوری کی ویڈیو بنائی تو FIR کاٹ دی گئی۔
निजी तालीमी इदारों के मालकान ने कहा है कि स्कूलों की मजीद बंदिश से तलबा और तालिबात का मुस्तकबिल दाव पर लग जाएगा। उम्मीद है वबा जल्द ख़त्म हो जाएगी और जल्द ही एक मरतबा फिर तलबा और तालिबात की स्कूलों में वापसी होगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सानवी और आला सानवी तालीमी इदारों के तलबा और तालबात इम्तिहानात के हवाले से तजब्जुब का शिकार दिखाई दे रहे हैं। अगरचे वफाकी वजारत तालीम की जेर सदारत चारों सूबों के वज़राए तालीम के मुश्तरका इजलास में इम्तिहानात के हवाले से वजाहत कर दी गई है, ताहम इसके बावजूद तलबा और तालबात की तैयारी न होने के बराबर है। इस हवाले से मारूफ उस्ताद हाजी अब्दुल रज़ाक परदेसी ने कहा है कि कोरोना का असर जब मार्च 2019 में पड़ा तो उस वक्त स्कूलों को और इदारों की तरह परेशानियां उठानी पड़ी। फौरी तौर पर स्कूल बंद कर दिए गए। अप्रैल 2019 से ऑनलाइन सिस्टम का आगाज कर दिया गया। बहुत मुश्किलात पेश आ रही थी क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। 2019 से कोरोना की वजह से बच्चे पढ़ाई में बहुत पीछे रह गए। 1-1.5 साल में कोरोना की छुट्टियों के अंदर घरों में रहकर बंद रहने की वजह से बच्चों में स्ट्रेस के इश्यूज बहुत बढ़ गए। बच्चे घरों में ज्यादा टीवी और मोबाइल में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से वालिदैन को बहुत परेशानियां पेश आ रही हैं। देखिए, मुसलसल 2019 से स्कूलिंग सिस्टम प्रॉपर ना होने से कोरोना की वजह से बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। बच्चों की पढ़ाई में एक तो बहुत पीछे रह गए, फिर 1-1.5 साल के अंदर जो है इस कोरोना की छुट्टियों के अंदर तो बच्चों के अंदर घरों पे रह के और बंद रहने की वजह से एंग्जाइटी और स्ट्रेस के इश्यूज बहुत बढ़ गए, हाइपर एक्टिविटी के बहुत बढ़ गए, क्योंकि अब घर पे रहते तो ज़्यादा टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो पढ़ाई से वैसे ही दूर हो गए थे। तो इसकी वजह से पेरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही है और पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है और बच्चों की पढ़ाई पीछे हो रही है। हाजी अब्दुल रज़ाक परदेसी का मजीद कहना था कि अल्लाह करे कोरोना का मर्ज जल्दी चला जाए। बच्चे जब वापसी स्कूलों में आएंगे, रिकवरी में 6 माह लगेंगे। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में हाजिरी बहुत अच्छी हो गई है। इसके अलावा हमने गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी मुतारिफ कराई हैं और बच्चों को मुतहरिक करने के लिए प्लांटेशन भी करवाई गई हैं। इनका ये भी कहना था कि सर्वे के मुताबिक 25 से 30% बच्चे स्कूल से निकल चुके हैं। वालिदैन ने फीस के डर से बच्चों को निकलवा लिया है। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बच्चे घरों में बैठ गए हैं। कोरोना की वजह से बहुत मनफी असरात मुरतब हुए हैं। तालीमी इदारों की मजीद बंदिश से तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग रहा है। उम्मीद है वबा जल्द ख़त्म हो जाएगी। बहुत बुरा ये पड़ा कि तकरीबन सारी स्कूलों में इसमें 75% स्कूल ऐसी हैं जो इतनी स्टैंडर्ड की, इनको हाई स्टैंडर्ड में वो अपना आपको फौरी तौर पे ना ला सकें, स्पेशली ऑनलाइन स्कूलिंग के सिस्टम में। उसकी वजह से इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ा सोसाइटी पे। बच्चों की पढ़ाई का बहुत बड़ा हर्जा हुआ, स्ट्रेस लेवल बहुत बड़ा पेरेंट्स के लिए, और इसके बाद उसको रिकवरी करने के लिए बहुत टाइम लगा और फिर कंटिन्यू लॉकडाउन पे लॉकडाउन, तो स्कूलिंग सिस्टम तो तकरीबन तबाह हो गया। मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने तकरीबन सूबे बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में गुज़िश्ता रोज़ धाड़र में होने वाली बारिश और ज़ालाबारी ने तबाही मचा दी। बारिशों और ज़ालाबारी के नतीजे में एक शख्स जान बहक जबकि 500 से ज़ायद मवेशी हलाक हो गए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सूबा बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में गुज़िश्ता रोज़ ढाढर में होने वाली बारिश और ज़ालाबारी ने तबाही मचा दी। बारिशों और ज़ालाबारी के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 500 से ज़ायद मवेशी हलाक हो गए। इत्तलात के मुताबिक बारिशों से कई मकानात भी मुनहदिम हो गए हैं। ढाढर में बारिशों और ज़ालाबारी से सड़कों पर लगे बिजली के खंभे भी गिर गए। ढाढर में बारिशों और ज़ालाबारी से सिब्बी समेत गिरदोनवाह में गर्मी का जोर भी टूट गया। दूसरी तरफ बारिशों की वजह से बिजली की फराहमी भी मुअत्तल होकर रह गई है। इत्तलात मौसूल हुई है कि ज़ालाबारी से कई गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। 5 से ज़ायद हलाक होने वाली बकरियों के मालिक खुदाबख्श बंगलजई ने कहा कि बारिशों और ज़ालाबारी ने मेरी 525 बकरियों की जान ले ली है। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।